اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکین ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہارے مال جو تمہیں بہت پسند ہیں اور تمہاری تجارت جس کا ماند پڑنے کا تمہیں خوف رہتا ہے اور تمہارے گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہیں تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین محترم، یہ آیت مبارکہ ہماری توجہ اس طرف دلاتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو پھر اس راستے کی پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی دنیاوی محبت ہمارے دل میں جگہ نہ پائے جب ہم اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے نکلے۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوشش کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو دین ہے، اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، دین الہی، اس کو قائم کرنے کے لیے ہم جب دعویٰ کرتے ہیں تو اگر یہ دنیاوی محبتیں ہمارے دلوں کے اندر موجود ہوں گی تو پھر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہمیں راستے کی مشکلات زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن مجید نے دین کو کن معنی کے اندر استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید نے دین کے 4 مفہوم بیان کیے ہیں جس کے اندر سارا دین سمٹ کے آ جاتا ہے۔ پہلا مفہوم قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کوئی دوسرا اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتا۔ حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دوسرا مفہوم جو قرآن مجید نے دین کا بیان کیا ہے کہ ہمیں ہماری ساری بندگیاں، عبادات ساری کی ساری اسی کے لیے ہیں، اس کے سوا ہماری بندگی کسی کے لیے نہیں ہے۔ بندگی کا مفہوم غلامی بھی ہے، اطاعت بھی ہے، پرستش بھی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری صرف اللہ کے اقتدار کے لیے وقف ہونی چاہیے، اسی کے سامنے، اسی کے لیے ہر وقت ہمیں حاضر رہنا چاہیے۔ تیسرا مفہوم جو دین کا قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ ہے کہ اس بندگی کے دوران، دنیا گزارنے کے دوران، تمام قانون و ضوابط جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کے اندر قانون اللہ اور اس کے رسول کا چلے گا، اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزاری جائے گی، کسی اور کے قانون کی پابندی نہیں کی جائے گی۔ چوتھا مفہوم جو دین کا قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ہمارے اعمال کی جزا و سزا
ہماری وفاداریوں کی اور غداریوں کی جزا اور سزا اللہ ہی کے قانون کے مطابق ہمیں ملے گی، اللہ ہی ہمیں دے گا۔ یہ چاروں کے چاروں مفہوم قرآن مجید نے بیان کیے ہیں دین کے، لہذا ہمیں اور کبھی قرآن مجید اس کو الگ الگ کر کے بیان کرتا ہے اور کبھی اکٹھا بھی کر کے بیان کر دیتا ہے، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کے اندر یہ سارے مفہوم بیان کر دیے گئے ہیں، وہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور اللہ کے حرام کیے ہوئے حرام کو حرام نہیں کرتے اور دین حق کی اطاعت نہیں کرتے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہ اسلامی حدود کے اندر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے دین کی چاروں مفہوم اس کے اندر پرو دیے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا ہے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین ہوتا کیا ہے۔ میں نے مفہوم چاروں کے چاروں آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ ہمارے علماء کرام جو مساجد کے اندر بہت تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اللہ کے دین کے تبلیغ کرتے ہیں، انہیں لوگوں کو یہ بتا دینا چاہیے کہ جس طرح سے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرنا ہے ہم پہ فرض ہے تمام مسلمانوں کے اوپر، اور اسی طرح روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ سارے کے سارے فرائض ہم پر فرض ہیں، اسی طرح اقیم الدین بھی ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ کوئی مسلمان کوئی سے استثناء حاصل نہیں ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس کے اندر تفرقہ پیدا مت کرو۔ اصل چیز یہی ہے، دین کو قائم کرنا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آپ جس ملک میں بھی چاہیں، جس جگہ پر بھی جا کر چاہیں، آپ کو کوئی اس سے منع نہیں کرے گا، لیکن جب آپ اللہ کے دین کو قائم کریں گے تب مشرکین اور کافر لوگ آپ کے راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے۔ یہی بات یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 کے اندر بیان کی گئی کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ مشرکین کو یہی بات جس کی طرف تم انہیں دعوت دیتے ہو سخت ناگوار گزرتی ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ دین کو قائم کیسے کیا جائے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے حکومت قائم کر لی، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ اس نے اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ شروع کر دی کہ میری حکومت کو مان لیں، میری حکومت کو مان لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے سارے لوگوں کو اپنا مطیع بنا لیا ہے اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر ایسے تنظیم سازی کر دی ہے کہ اس کا حکم ہر شعبے کے اندر لاگو ہو گیا ہے اور اس کے احکام کے اوپر سارا انتظام کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں حکومت۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ عدالتیں قائم کر دی گئیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے عمارتیں کھڑی کر دی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عدالتوں کی عمارتیں کھڑی کر دی ہیں، اس کے اندر جج بٹھا دیے ہیں، جج کیسوں کی سماعت کر رہے ہیں اور فیصلے صادر کر رہے ہیں، اور آخر میں ان فیصلوں پر امر درآمد بھی کیا جا رہا ہے۔
اگر ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہ کیا جائے تو پھر عدالتیں قائم نہیں ہوتی۔ اسی طرح نماز کو قائم کرنے کی شرائط یہ ہیں کہ آپ نے مساجد بنا دی ہیں، خطیب مقرر ہیں، خطیب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، نمازیں لوگ پڑھ رہے ہیں، اور ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کے اندر نماز رواج پا گئی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو نماز کی عادت پڑ گئی ہے، تب جا کر اقیم الصلاۃ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ دعوت و تبلیغ پہ کام کر رہے ہیں، آپ کہیں گے ہم دین کو قائم کر رہے ہیں۔ نہیں، دین کو قائم کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اسے برحق سمجھنا، اور جب اسے برحق تسلیم کر لو تو اس کو عملاً رائج کر دینا، اس طرح سے کہ لوگ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے لگیں۔ اسلامی ریاست کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے ہر شعبے کے اندر اللہ کے دین کو رائج کر دیا جائے، لوگ اس کی پابندی شروع کر دیں۔ اب اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور حکم بھی دیا ہے کہ وہ امرہم شورا بینہم، کہ ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے کیے جاتے ہیں۔ اب ایک معاملہ اگر دو افراد کے درمیان ہے تو ان دونوں سے رائے لی جائے گی، زیادہ لوگوں سے ہے، ممکن ہو تو سب سے رائے لی جائے، ورنہ ان سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے نمائندے چن لیں، ہم آپ کے نمائندوں سے رائے لیں گے۔ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اسلامی حکومت کو قائم کرنے کے لیے کہ یہ اس ملک کی اسلامی حکومت ہے، اس کو کس طرح سے چلانا ہے، آپ اپنے نمائندے بھیج دیں، ہم آپ کے نمائندوں سے آپ کی رائے کو معلوم کر لیں۔ اب آپ اپنے نمائندے ہی ایسے چنتے ہیں کہ جنہیں دین کا کچھ علم نہیں، اللہ کے قانون کا کچھ علم نہیں، روز جزا سزا کی انہیں کوئی پرواہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی روز جزا کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ نے اپنا نمائندہ، اپنا وکیل، اپنا ریپریزنٹیٹیو ایسا چن لیا کہ اسے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، دین کے کسی مفہوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی ایسے سے ہیں۔ ایک غلط فہمی جو مسلمانوں کے اندر پھیلا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سیاست انتہائی گندی چیز ہے، اس کے اندر نیک صالح لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ دین کے ٹکڑے کرنے کا ایک مفہوم ہے جس کے لیے قرآن نے منع کیا ہے اور قرآن نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے، لیکن کسی سیاسی جماعت کے منشور کے اندر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوئی شک موجود نہیں ہے، بلکہ ہر سیاسی جماعت یہ کہتی ہے اور سرعام کہتی ہے اور مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ سیاست کے اندر مذہب اور دین کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی کا اتنا بڑا شعبہ، دین کا اتنا زبردست قوت والا شعبہ جو مسلمانوں کے ان کے قانون سازی کر سکتا ہے، اس کو اللہ کے قانون سے نکال کر لے جانا دین کے ٹکڑے کر دینے کے مترادف نہیں ہے۔ یقیناً یہ دین کو ٹکڑے کر دینے کے مترادف ہے، اور ہم سب کو بطور مسلمان یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے اندر کیسی بے دینی کا قانون پھیلایا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاست کے اندر دین کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ مسلمانوں کی حکومت ہے اور دین کو اس کے اندر دخل نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کو یہ دعا سکھائی جو قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 کے اندر درج ہے کہ قُل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے پروردگار، مجھ کو جہاں بھی داخل کر سچائی کے ساتھ داخل کر،
اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار میرا مددگار بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ حکومت کے بغیر دین نافذ نہیں ہو سکتا۔ یہ دین خواہ ہمارے مسلمانوں کا ہو یا کوئی اور غیر دین ہو، اسے اپنی عملداری ثابت کرنے کے لیے اقتدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر دین اسلام اس سے کیسے خالی رہ سکتا ہے؟ ہمیں اگر یہ بات نہیں سمجھی تو یہ الگ بات ہے، لیکن ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن۔ اللہ تعالیٰ حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا سد باب کر دیتا ہے جن چیزوں کا وہ قرآن سے سد باب نہیں کرتا۔ قرآن کی بہت ساری آیات مبارکہ عضو معطل بن کر رہ جاتی ہیں اگر اقتدار ہاتھ میں نہ ہو۔ شراب پینے والے کے کو سزا نہیں دی جا سکتی، سود کھانے والے کو سزا نہیں دی جا سکتی، زنا کرنے والے کو سزا نہیں دی جا سکتی، کفار کے خلاف جنگ نہیں کی جا سکتی، زکوٰۃ تقسیم نہیں کی جا سکتی صحیح طریقے سے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر اقتدار مسلمانوں کے سارے لوگوں کے ہاتھوں میں نہ ہو تو پھر دین کو مکمل طور پر قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 کے اندر بیان کر دی کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اس حکم کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے جو اللہ نے اتارے ہے، فیصلے نہیں کرتے جو اللہ نے اتارے ہیں، تو ہم الکافرون، وہ لوگ کافر ہیں۔ اور آیت نمبر 45 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 کے اندر کہا گیا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ ظالم ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق حکومت نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 47 کے اندر کہا گیا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ جیسا کہ میں نے سورہ توبہ کی شروع کے اندر آیت 24 پڑھتے ہوئے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کی رہنمائی نہیں کرتا، انہیں راستہ نہیں سجھاتا۔ یہی بات کہ دعویٰ تو ہم کریں کہ ہم اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہیں، ہم اللہ کے دین کو قائم کرتے ہیں، اور جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے آپ سے ووٹ کی صورت میں رائے مانگی جائے تو آپ ان لوگوں کی طرف جا کے کھڑے ہو جائیں جنہیں اللہ کے دین کے مفہومات کا سرے سے علم نہیں، جو لوٹ مار ملک کے اندر غیر اسلامی، غیر شرعی معاشرہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ انہیں ووٹ دے دیں اور انہیں کی حمایت کر دیں، اور پھر آپ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ کے دین کو قائم کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ کی نمازیں، آپ کا حج، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کا کیا مفہوم رہ جاتا ہے کہ اگر آپ کی حمایت، آپ کا ووٹ اللہ کے دین کو خراب کرنے والے لوگوں کی حمایت کے اندر چلا جائے تو پھر آپ کی نمازیں کس حیثیت میں رہ جاتی ہیں؟ قبر کے اندر پہلا سوال مر ربوں کا، تیرا رب کون سا ہے، اور ساتھ ہی دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کون سا تھا۔ آپ کہیں کہ آپ کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ آپ کا دین اسلام تھا، کیسے ممکن ہے؟ آپ تو حمایت ان لوگوں کی کرتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے سے، آپ نے لکھ کر دے دیا تحریری طور پر کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ کے دین کا مفہوم ہی نہیں جانتے۔ تو پھر قبر کے اندر جا کے جب آپ کی شرارتیں، آپ کا دماغ آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گا، صرف آپ کے اعمال آپ کے جسم کے ذریعے سے بولیں گے، آپ کی زبان آپ کے اعمال کے ذریعے سے بولے گی، تو پھر کیسے آپ یہ جواب دے سکیں گے؟ وہاں پر یہ لوگ جو اللہ کے دین کے خلاف کام کرتے ہیں ہر سوال کا جواب یہ دیں گے، لا ادری لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ وہاں پر جب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال ہوگا
تو یہی جواب ہوگا کہ بس لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا۔ آپ نے اپنی محبت تو نچھاور کر دی دوسرے سسٹم کے لیے، پھر آپ کیسے کہہ سکیں گے کہ آپ اسلام کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے، جدوجہد کرتے رہے؟ آپ تو ایک کاغذ کی پرچی اسلام کے لیے قربان نہیں کر سکے۔ فرشتے پھر جواب دیں گے، لا دریتا ولا تلیتا ولا تدیتا، نہ تو نے غور و فکر کیا، لا تلیتا نہ تو نے پڑھا کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھ لیتا، تمہیں سمجھ لگ جاتی کہ اس دین کسے کہتے ہیں، ولا تدیتا نہ تم نے کسی سے رہنمائی حاصل کی کہ دین کسے کہتے ہیں، دین کی حمایت کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رہنمائی فرمائے کہ ہم سمجھ سکیں کہ دین کہتے کسے ہیں، دین کی حمایت کیسے کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔